بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں، تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجابی پلاؤ، اور وہ ہم بنائیں گے ایک پنجابی سے انداز میں۔ اس کو ہم بلیک پلاؤ، بلیک چکن پلاؤ بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لیا ایک پتیلا، اس میں تھوڑا سا آئل یا گھی جو آپ چاولوں میں استعمال کرتے ہیں آپ کریں، کسی نے نہیں روکا۔ تو اب ہم نے اس میں 3 عدد پیاز لیے ہیں، ان کو جولین کٹ میں یا جیسے بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس میں اس کو لے لیں، اور پھر اس گھی کو گرم ہونے دیں یا آئل جو بھی آپ نے لیا ہے، اور اس میں اچھے سے فرائی کر لیں۔ پیاز جتنا اچھا فرائی ہوگا، جتنا اچھا اس کا سنہری کلر آئے گا، اتنے ہی اچھے اور خوبصورت یہ چاول بنیں گے۔ مطلب چاولوں کی لک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے والی ہے ان پیاز کی بنائی پر، ان کے فرائی کرنے پر۔ ایک خوبصورت سا براؤن کلر جو ہم چاہتے تھے پیاز پر وہ آ چکا ہے۔ اس میں تھوڑا سا پانی ہم نے ڈال لیا تاکہ یہ مزید نہ جلیں اور مزید ان کی رنگت نہ تبدیل ہو، مطلب کالے سیاہ ہی نہ ہو جائیں۔ تو اب باری ہے کھڑے مسالوں کی۔ کھڑے مسالے ہم اس میں ڈالنے والے ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ان مسالوں کو آپ نے اس میں سوٹ دینا ہے، اور اس کے بعد ان کی بھی بنائی مطلب ان کو فرائی کرنا ہے آپ نے جی، اچھے سے مکسنگ بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے لینے ہیں 4 عدد سرخ کلر کی بڑے ٹماٹر، ان کو کاٹ لینا ہے اور اس کے اندر پھر ڈال دیں گے، اور پھر ٹماٹروں کی بھی بنائی کریں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ یہاں پر ایڈ کر دیں گے ٹماٹروں کو 1-2 منٹ بھوننے کے بعد، اور اب لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کی بنائی بھی ہم نے اچھی طرح سے کرنی ہے۔ یاد رہے کہ لہسن ادرک کی بنائی کیوں ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ لہسن کی سمیل جو سی ہے وہ اگر نہ جائے تو کھانے کا مطلب ذائقہ اور وہ خوشبو کی وجہ سے ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ 3 منٹ تک تقریباً اس کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے لہسن ادرک کی۔ اب باری ہے مسالوں کی۔ 2 ٹی اسپون ہم نے یہاں پہ ڈالے ہیں سرخ مرچ کے، مطلب پیسی ہوئی لال مرچ، اور ہم نے یہاں پہ نمک ایڈ نہیں کرنا۔ اور ایک ہم نے چلی فلیکس کا ٹی اسپون لیا ہے، وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، مطلب ٹوٹل 3 چمچ گئے ہیں مرچوں کے، جس میں سے 2 پیسی ہوئی لال مرچ کے ہیں اور 1 چلی فلیکس کا، مطلب دادڑی کوٹی ہوئی جو مرچ ہوتی ہے لال، اس کا۔ اب یہ دیکھیں کیا شاندار سا مسالہ اس کا بن چکا ہے۔ اس مسالے کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے، تقریباً اس میں 7-8-10 منٹ تک مطلب بنائی ہو جاتی ہے، اور اس میں پانی کی ضرورت جہاں پہ پڑے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ مسالہ جلے نہیں۔ اور اب باری ہے چکن کو ایڈ کرنے کی۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن ہم نے لیا ہے 1 کلو، تو ہمیں یہاں پہ چاول لیے ہیں 3 گلاس، اور اس کے ساتھ ہم نے چکن لیا ہے 1 کلو۔ مسالے میں چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، مطلب 2-4 منٹ کے لیے اس کو بھی بنائی کر لیں گے۔ اب اس کے اندر ہم ایک ایسی چیز ایڈ کرنے جا رہے ہیں جس نے اس پلاؤ کو 4 چاند لگا دینے ہیں، اور وہ ہے یہ املی۔ یہاں پر ہم نے 100 گرام املی لی ہے، اور اس کو کچھ 1-2 گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا، اور اب اس کو ہم اسٹین کر کے اس کا سارا جوس، اس کا پلپ جو سا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ املی کا پانی یعنی کہ اس کا پلپ سارا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور تھوڑا سا پانی اب یہاں پہ گریوی کے لیے اس کو مطلب چکن جس میں گل جائے، تھوڑا سا پانی تقریباً آدھا گلاس آپ پانی لے لیں، اس کے اندر ڈالیں گے، اور پھر اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ رکھ دیں گے، اور اس دوران دیکھ بھی لینا ہے اس کو، یہ نہ ہو کہ رکھ کے بھول جاؤ، تو پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آنچ ایک جیسی نہ ہو، مطلب رکھنا تو لو فلیم ہے، آنچ ایک جیسی نہ ہو، جیسے ہمیں بھی سلنڈر پہ ہی پکائی کرنی پڑ رہی ہے، تو سلنڈر پہ بہت ایشو ہوتا ہے، مطلب سیک کہیں لگتا ہے تو کہیں نہیں لگتا، تو بیچ میں آپ نے چمچ گھماتے رہنا ہے۔ ایگزیکٹلی 20 منٹ بعد ہم نے دیکھا ہے تو چکن اچھے سے مطلب کوکڈ ہو چکا ہے، پر اس میں تھوڑا پانی ہے تو کوئی ایشو نہیں، اب ہم پانی سکھانے پہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے۔ تو چاولوں کی میئرمنٹ کے اکارڈنگ ہم نے پانی لیا تھا 3 گلاس کا 4.5، تو اب ہم 4.5 کے بجائے ڈالیں گے اس میں 4 گلاس پانی،
مطلب وہی میئرمنٹ جو ہم نے چاولوں کے لیے جس گلاس سے لی تھی اسی گلاس کی میئرمنٹ پانی کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ چاولوں کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم یہاں پہ 4 گلاس پانی ایڈ کر رہے ہیں، اور تیز آنچ کر دیں گے تاکہ پانی میں ابال آ جائے، اور جیسے ہی پانی میں ابال آنے لگ جائے گا، مطلب پانی پکنے لگ جائے گا، اور تب ہم اس کے اندر چاولوں کو مطلب جو بھگو کر رکھے تھے ان چاولوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ چاولوں کو پانی میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر دیں گے اور اس کو ڈھانپ کر پکنے دیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ اس میں پانی کی مقدار کم رہ گئی ہے تو پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے۔ 7 سے 8 منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر رکھنا ہے، اور بہترین سے خوشبودار چاول بالکل اکیلا اکیلا دانہ تیار ہے، اور آپ اس کو اب ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں، کھائیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔